أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصلوات صلى على محمد. یقیناً آپ حضرات سارا دن عزاداری مظلوم کربلا میں مختلف مجالس عزا میں شریک ہوئے، ماتمی جلوسوں میں شریک ہوئے. بشری تقاضا انسان تھک بھی جاتا ہے، لیکن آپ گواہ ہیں اس بات کے امام حسین سے عشق اور محبت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تھکنے نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لمحات عزاداری مظلوم کربلا کے حوالے سے صرف ہوتے ہیں. کیونکہ آج دو معصوم ہستیوں کی شہادت کا روز ہے، اور میں کچھ گفتگو اس ہستی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. بعد از خدا جو سب سے بلند ہستی ہے. اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ مجھے پڑھنے میں بھی آسانی رہے. بڑے سمپل سا ایک سادہ سا سوال ہے. اس وقت دنیا میں مختلف کلچر موجود ہیں، مختلف ثقافتیں موجود ہیں. آیا آپ اور میں زندگی کس طرح گزاریں؟ ہماری شادیاں کس طرح ہوں، ہماری غمیاں کس طرح ہوں، ہمارے باقی معاملات کس طرح ہوں؟ تو اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا عنوان نہیں ہے زندگی کا کہ جس میں آپ اور میں پریشان ہوں. کھانا بیٹھ کے کھائیں یا کھڑے ہو کے کھائیں، مسجد میں جائیں تو پہلے کون سا قدم رکھیں، باہر نکلیں تو کون سا رکھیں. کوئی بھی آپ لے لیں معاملہ، کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس پیغمبر کی زندگی کا نمونہ موجود نہ ہو. بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ تو یوں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اے لوگو، جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس سے میرا نبی ہو کہ اس سے رک جاؤ. سرکار دو عالم نے اللہ کے دین کا آغاز
ایک ایسی سرزمین سے کیا جہاں پر بسنے والے اکثر بت پرست اور مشرک تھے اور بڑے سخت مزاج تھے. ان کی اکثر رسم و رسومات زمانہ جاہلیت والی ہیں، اور ان کے درمیان اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے یہ پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جو جس مذہب کا یا جس دین کا جو پیروکار ہوتا ہے، وہ جب تک اس مذہب اور دین پر موجود ہے وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ مذہبی سلسلہ بڑا عجیب سلسلہ ہوتا ہے، اور جب تک جو جس مذہب اور دین کا پیروکار ہے، کاربند ہے، وہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا خیال ہے سرزمین مکہ پر رہنے والے کفار و مشرکین برداشت کرتے؟ نہیں، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگارا اتنا بڑا اعلان اپنے نبی کے ذریعے کروا رہا ہے، تو اپنے نبی کو ایک لشکر ہی دے دے، فوج دے دے. ادھر سے ہوگی مخالفت، ادھر سے ہوں گی دشمنیاں، لیکن ایسے وقت میں یہ اعلان کروایا کہ جب ایک طرف آپ کے ساتھ شریک ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور دوسری طرف ہے مولا علی کے جن کا ہے بچپنا، اور اتنا بڑا اعلان ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ لشکر کیوں نہیں دیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ ان کی جہالت تھی، اور جہالت کا خاتمہ لشکر کشی سے نہیں ہوتا، وہ علم سے ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ اور میری مختلف طرح کی مشکلات ہیں. کبھی لوگ اپنے جھگڑوں اور اختلافات کو اپنے ہی بزرگوں کے ذریعے حل کرواتے ہیں، اور کبھی لوگ تھانے اور کچہری پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو گفتگو کر رہا ہوں اس سے ایک میسج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی لڑائی کی جھگڑے کی وجہ اگر جہالت ہو، یاد رکھنا اس کا فیصلہ تھانہ کچہری پہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ علم کے ذریعے ہوگا. ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپس میں بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، حتیٰ بھائیوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، بہنوں کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. بھائی بہنوں کو دیکھیں تو ماں باپ ایک ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے میزان الحکمت، اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اور یہ 8 جلدوں میں ہے یہ کتاب. اور جس عالم نے یہ کتاب لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس کتاب کے لکھنے پہ 8 جلدیں لکھنے پہ مجھے اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال کا عرصہ صرف کرنا پڑا. 20 سال کا عرصہ. ان کا جو ترجمہ کرنے والے عالم ہیں کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا. علامہ محمد علی فاضل صاحب، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. میں لاہور پڑھ رہا تھا اشرا، اور وہاں کے جو بانی تھے سید تھے ندوی، وہ مجھے بتا رہے تھے یہی عالم دین کراچی گئے اتفاقاً، غالباً نمائش میں گئے، اور وہاں نماز مغرب اور شب جمعہ تھی، مسجد میں چلے گئے. اتفاقاً اس دن ان کے پیش نماز نہیں تھے. اب لوگوں نے جب اس بزرگ عالم دین کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی عالم ہے، لیکن جاننے پہچانتے نہیں تھے. یہ مسجد جعفریہ ہے نا، لوگ گزر رہے ہیں تو سارے یہاں نماز پڑھنے والے مقامی تو نہیں ہوتے، بعض دفعہ کو گزرنے والا بھی وقت نماز ہو گیا چلا گیا.
تو وہاں پر ایک سیٹ بیٹھا تھا بینک کا. اس نے اس عالم دین سے پوچھا آپ کا نام اور آپ کیا کرتے ہیں. تعارف ہوا. کہا کہ بولے ایسا کیجیے ہمارے پیش نماز نہیں, ہمیں نماز بھی پڑھا دیجیے اور دعائے کمیل بھی ہو جائے, شب جمعہ بھی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی اس سیٹھ نے, اس نے کہا قبلہ آپ میرے محسن ہیں, آپ کا میرے اوپر احسان ہے. اب یہ عالم دین پوچھنے لگے آپ اور میری تو پہلی ملاقات ہے, ایسا میں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے اپنا محسن کہہ رہے ہو, توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی کام کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے نا, مجلس میں آئے ہوئے ہوں اور بھائی ہو سکے اور ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے اور مجلس امام حسین میں بھی آئیں, لطف تو یہ ہے کہ جب آئے تھے نہ بولتے ہوں, جب اٹھ کے جائیں تو دونوں کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ بلانے میں پہل میں کروں گا. اگر مستورات کے اجتماع کے اندر دو بہنیں بیٹھی ہوں اور آپس میں اختلاف ہو اور مجلس سن کے چلی جائیں اور اختلاف اسی طرح باقی رہ جائے, تو اس کا مطلب امام حسین کی مجلس کی خیرات لیے بغیر چلی گئی تھی. تو آپ کا ارادہ امام حسین کی مجلس کی خیرات تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ لیکن دو طرح کی ہے نا خیرات, نیاز دو طرح کی ہے, ایک باہر تقسیم ہوتی ہے, ایک ممبر پہ تقسیم ہوتی ہے. اب وہ سیٹھ نے کہا کہ آپ تو میرے محسن ہیں, آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے, بات پہنچ رہی ہے. یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ بعض بڑے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے نہیں ہیں. تو میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے بعض جگہوں پر کہ بیٹا باپ کی طرف نہیں جا رہا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں اس ممبر سے بیان ہونی چاہیے. اس سیٹھ نے کہا, اس عالم سے کہا کہ آپ کا میرے اوپر کیا ہے احسان, بات ذہن میں ہے؟ انہوں نے کہا ذرا وضاحت کیجیے میں نے آپ پہ کون سا احسان کیا؟ ملاقات تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے. کہا ہم بھائی ہیں, سکے بھائی, جوانی میں اختلاف ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا. اس وقت بچے چھوٹے تھے, آج بچے جوان ہو گئے. ضرورت تھی مناسب جگہ پہ رشتے ہو جائیں, لیکن چونکہ آپس میں اختلاف اس قدر ہے, جب ایک دوسرے کی طرف آنا جانا پسند نہیں کرتے تو ہم نے رشتے کیا کرتے. اب وہ سیٹھ بتا رہا عالم دین کو, کہا کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی دوست نے گفٹ میں یہ 8 جلدوں والی میزان الحکمت کتاب دی تھی. ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہو نا, کوشش کیا کرو کوئی نہ کوئی کتاب گفٹ میں دے دیا کرو. کہا یہ مجھے ملی, میں گھر لے گیا. ایک دن میری زوجہ نے ویسے یہ جلد اٹھا اور اتفاقاً وہ باب نکلا سامنے جو صلہ رحمی کے بارے میں تھا اور قطع رحمی سے روکا گیا تھا. کہا اس میں اللہ کے رسول کا فرمان لکھا ہوا تھا کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں چاہیے. کسی نے پوچھ لیا نا یا رسول اللہ میں تو جب بھی جوڑنا چاہتا ہوں وہ توڑتا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ توڑتا رہے تو جوڑتا رہے. دیکھیے کام مشکل ہے, آسان نہیں ہے, یقین جانیے. انا آڑے آ جاتی ہے, انا کے خول میں ہم جھگڑے ہوئے نا. کہا میری زوجہ نے جب وہ پڑھا نا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا. وہ سیٹھ بتا رہے عالم کو. کہا میری زوجہ وہ اٹھا کے جلد میرے سامنے آ گئے. کہا ایک طرف سے اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہو اور صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا چھوڑا ہوا ہے, تعلق چھوڑا. کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی جھگڑا ہوا ہے نا. کون سے ایک دوسرے کے قتل ہوئے ہیں؟ ادھر دیکھو اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے. کہا پہلے تو میرا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, چونکہ آپ کو پتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس طرح بندہ پہل کرے جہاں نوبت یہ آ چکی ہو. وہ کہتا ہے کہ میری زوجہ نے مسلسل میرے اوپر کام کیا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی. تاریخ کے اندر عورتوں کا تذکرہ 2 حوالوں سے ہوا ہے.
کچھ وہ عورتیں ہیں جو تباہی کا باعث بنی اور کچھ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے مردوں کو بھی کمال عطا کر دیا۔ جناب زہیر ابن زین کو کمال کیسے ملا تھا؟ ان کی زوجہ نے محاسبہ کیا تھا۔ ذہنوں میں ہے نا بات کہ جب امام حسین کا قاصد آیا اور زہیر ابن زین جانے کے لیے تیار نہیں تو زوجہ کہنے لگی زہیر ابن زین تعجب ہے تیرے اوپر، کل کیا جواب دو گے لوگوں کو کہ تجھے رسول اللہ کے بیٹے نے بلایا اور تم بات سننے نہ گئے؟ واقعاً بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کو باکمال بنا دیتی ہے۔ یہاں ایک حدیث نہ سنا دوں آپ کو اسی حوالے سے، اور خصوصاً جو میری مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں نا، اس واقعے کو سننا۔ ایک صحابی نے کہا تھا رسول خدا سے، کہا یا رسول اللہ میری زوجہ میں 4 خصوصیات ہیں۔ تو جو فرمانا کتنی؟ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی توجہ سے سنیں، کتنی خصوصیات ہیں؟ 4۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون سی؟ کہا ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو میری زوجہ مجھے بڑھ کے میرا استقبال کرتی ہے اور مجھے خوش آمدید کہتی ہے۔ تو جو فرمائے، دیکھیے ہماری کچھ مشکلات کی وجہ یہ ہے ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، خواتین نے جناب سیدہ کی سنت کو چھوڑ دیا، اور ہمارے لیے کیا بن گئی؟ مشکلات پیدا ہو گئی۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں پہنچے تو مستور جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، سیرت اہل بیت کو اپنانا پڑے گا، جی گھر ہی جنت بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں جب بھی آتا ہوں تو میرے خوش آمدید کہتی ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جب میں جانے لگتا ہوں تو مجھے گھر کے دروازے تک الوداع کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تیسرا کام کیا؟ یا رسول اللہ جب وہ مجھے فکر مند دیکھتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے اگر رزق اور روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کا ذمہ کسی اور ذات نے لے رکھا ہے۔ اور فرمانا پہلی خصوصیت کیا ہے؟ گھر آؤں تو خوش آمدید کہتی ہے، جاؤں تو الوداع کرتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ جب مجھے فکر مند دیکھتی ہے تو اس وقت پوچھتی ہے کہ اگر رزق و روزی کی وجہ سے فکر مند ہے تو تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق کا ذمہ تو کسی اور ذات نے لے کے رکھا ہے، اور اگر تو آخرت کی وجہ سے فکر مند ہے یا رسول اللہ میری زوجہ مجھے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری فکر کو اور بڑھا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، رزق و روزی کی وجہ سے فکر مند ہے تو کہتی ہے یہ فکر نہ کر، کیوں؟ یہ تو ذمہ لے لیا ایک ذات نے۔ اور اگر آخرت کے لیے فکر مند ہے تو وہ کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیری اس فکر کو کیا کرے؟ اور بڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس زمین پر اللہ کے کچھ کارندے ہیں اور تیری زوجہ ان میں سے ایک ہے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو نصف شہید کا ثواب، جتنا شہید کا ثواب ہے اس کا نصف ثواب اللہ تیری اس زوجہ کو عطا کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، واقعہ ذہن میں ہے۔ اس عورت نے، وہ سیٹھ بتا رہا عالم دین کو کہ میری زوجہ نے مجھے کیا کیا؟ قائل کرنے کی کوشش کی اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے میرے اوپر ورک کیا، اس نے سمجھایا، اس نے کہا مسلمان بھی ہو اور اللہ کے نبی کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ بالآخر وہ کہتے کہ میری زوجہ نے مجھے منا لیا، تیار کر لیا۔ اب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گیا، اور اللہ کرے اگلا بندہ بھی موقع شناس ہو، یہ بھی مشکل بن جاتی ہے، چونکہ جو پہل کر رہا ہے جی اپنی انا کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے آ رہا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو میرا بھائی بڑا غصے ہوا، اس نے کہا تم آئے کیوں ہو؟
جب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ناتا ٹوٹ چکا ہے، تعلق ٹوٹ چکا ہے، کس لیے آئے ہو؟ کیوں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئے ہو؟ جب بار بار اس نے کہا تو وہ کہتے کہ میں نے اتنا بھائی سے کہا، میں خود سے تو نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ وہ کہتے کیا مطلب؟ کہا میں نے وہی کتاب کھول کے کیا کی، وہ سامنے رکھ دی، کہا پڑھ لو اللہ کے رسول کا فرمان۔ اب یہ سیٹھ اس عالم سے کہتا ہے میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ میرے محسن ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس کتاب کا ترجمہ کیا اس کے ایک پیج پہ جو اللہ کے نبی کا فرمان تھا وہ باعث بن گیا کہ ہم مدتوں سے جو بھائی ایک دوسرے کی طرف نہیں آتے تھے، اب پھر اللہ کا لطف ہوا کہ پہلے طرح اب ہم ایک دوسرے کی طرف آتے بھی ہیں اور اب کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اور ایک دوسرے سے رشتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمانے اس لیے جہاں پر بھی کسی مشکل کی وجہ جہالت ہو تو اس کا خاتمہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم کے ذریعے۔ تبھی تو پہلی وحی بھی اس عنوان سے آئی، اقرا کے عنوان سے۔ اب اللہ کے نبی اللہ کے دین کا پیغام پہنچا ہے۔ ان کفار و مشرکین کی صورتحال کیا تھی؟ وہ فکری حوالے سے اس قدر پست تھے کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے۔ بارشیں نہیں ہیں تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، اولاد نہیں ہے تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، رزق کی کمی ہے تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اے میرا نبی ان سے کہو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں موت دینی ہے، اور وہی خدا ہے کہ جس نے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین تیزی سے پوری دنیا پر پھیل جائے، اور کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین مکہ سے آگے نہ جائے، اس لیے وہ طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ کبھی مسجد الحرام میں آپ کی پشت مبارک پہ آ کے اوجھری ڈال دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، بچپنا ہے خاتون جنت کا، بنت پیغمبر کا، اور آگے اپنے بابا کی اوجری کو ہٹاتی ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ وہ کون سا دکھ ہے جو اللہ کے نبی نے نہ اٹھایا ہو، وہ کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے نبی نے نہ اٹھائی ہو۔ شب ابی طالب میں جانا، اور حالت یہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو اس وقت ہاشمی بچے تھے نا، ایک طرف اس قدر بائیکاٹ تھا، یہ کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے تو انہیں خریدنے نہیں دیتے تھے، اور پتے کھا کے بسیرا ہو رہا تھا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جناب ابو طالب نے ان مشکل ترین لمحات میں یہ فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کو اللہ کے رسول کو اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو رسول خدا کے بستر پہ سلاتے ہیں، علی مولا کو سلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حملہ ہو جائے، میرا بیٹا علی مارا جائے لیکن اللہ کا نبی بن جائے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ادھر سے جناب ابو طالب کی ایمان میں شک بھی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، پڑھیے اہل سنت کی کتابوں میں بھی پڑھ کے دیکھیے، آپ کے ہاں نکاح کروانا ہو نا، آپ ڈھونڈتے ہو جو بڑا عالم ہو، آپ ڈھونڈتے ہو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، ایسے ہی ہے نا؟ کیا ہر کسی سے نکاح پڑھا لیتے ہو؟ مسلمانوں انصاف نہیں کیا۔ جو مسلمان ایمان ابو طالب پہ شک کرتے ہیں، اتنا تو سوچو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عقد کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ یہ کون ہے وہ
جناب ابو طالب ہیں، مسلسل اللہ کے رسول کی حمایت کر رہے ہیں، مخالفتیں مول لے رہے ہیں، لیکن 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی کی پوری کوشش ہے دین پھیلنا چاہیے۔ کفار و مشرقین نے مختلف طرح کی تکلیفیں، مختلف طرح کی اذیتیں دیں، لیکن جناب ابو طالب کی حمایت، مولا علی علیہ السلام کی حمایت، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی حمایت، اور پھر رفتہ رفتہ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ بالآخر یہ ہوا کہ سرکار دو عالم کو سرزمین مکہ کو چھوڑنا پڑ گیا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ دکھ بھی برداشت کیا۔ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ قدرت کا وعدہ تھا، میرا نبی ایک وقت آئے گا میں تجھے فاتحانہ انداز میں مکہ میں لوٹاؤں گا، اور اللہ نے اپنے وعدہ پورا کیا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب فاتحانہ انداز میں نبی لوٹ گئے ایک بڑے لشکر کے ساتھ۔ اس وقت ابو سفیان ایک منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ جب اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے، اصحاب بڑھ بڑھ کے چہرے سے گرنے والے پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے اور تبرک کے طور پہ اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ ابو سفیان یہ منظر دیکھ کے حیران ہوا، کہا میں نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن میں نے کوئی نہیں ایسا دیکھا جو اتنی مختصر مدت میں لوگوں کو دلوں میں یوں گھر کر جائے۔ جناب عباس نے کہا ابو سفیان کا آپ ایمان نہیں لے آئے گا، کہاں گئے تیرے خدا جن بتوں کو تو پوجتا ہے؟ اس سے ابو سفیان نے کہا کہاں اگر میرے بھی خدا ہوتے تو اس آڑے وقت میں میری مدد کو پہنچتے۔ نبی آئے ہیں فاتحانہ انداز میں، تطہیر کعبہ کا عمل تھا۔ جو حاجی بیٹھے ہو نا مقام ابراہیم میں جو رکھا ہوا پتھر، علماء فرماتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جب دیوار کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو جناب ابراہیم علیہ السلام اسی پہ بلند تھے۔ ہمارے علاقوں میں جب تک مستری کے قد کے برابر ہو دیوار تو زمین پہ کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے قد سے بلند ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز نیچے رکھی جاتی ہے، کوئی لفٹ کا انتظام ہوتا ہے یا گو کا انتظام ہوتا ہے۔ وہاں ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں جو جو دیوار کعبہ بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی بلند ہو رہا تھا، لیکن جب تطہیر کعبہ کا وقت آیا تو اللہ کے رسول چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا علی اس پتھر پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو بت ہیں انہیں توڑو، تو وہ پتھر جو حکم خدا سے جناب ابراہیم کے لیے بلند ہو رہا تھا وہ آخری نبی کے وسیع کے لیے بھی بلند ہوتا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے علی مولا سوار ہوئے، اور لکھے علی مولا جب مہر نبوت پہ سوار ہوئے تو فرمانے لگے، کہا میں اپنے آپ کو اتنی بلندیوں پہ محسوس کر رہا ہوں، چاہوں تو آسمان کو چھوڑ دوں۔ تطہیر کعبہ ہوئی اور جب نیچے آئے تو پوچھا گیا یا علی اتنی بلندیوں سے جب نیچے اترے تو آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ کہا کیسے لگتی چوٹ؟ اٹھانے والا اللہ کا حبیب ہو، اتارنے والا جبرائیل ہو۔ جی اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا یا علی میرے ساتھ چلو نا، جو آس پاس کی بستیاں ہیں جہاں بھی بت رکھے انہیں توڑنا ہے۔ اور جب بنی ثقیف
قبیلے کے ساتھ مذاکرات ہوئے، محاصرہ ہوا، اس کے بعد وہ قبیلے کے لوگ آئے اور جب آپس میں گفتگو ہوئی تو بنی ثقیف والوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں مگر ہماری دو شرطیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی دو شرطیں ہیں؟ کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے 3 سال کے لیے ان بتوں کو نہ توڑوائیے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا چلو ہم مدت کم کرتے ہیں 2 سال کے لیے۔ فرمایا نہیں۔ کہا 1 سال کے لیے۔ فرمایا ایک لحظے کے لیے میں قبول نہیں کروں گا۔ کہنے لگے اگر توڑوانا بھی ہے تو پھر ہمیں نہ کہیے، اس لیے کہ ساری زندگی جن کے سامنے ہاتھ باندھتے رہے اب شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا، کہا کوئی بات نہیں، یہ سعادت ہم خود ہی حاصل کریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جو نماز ہے نا اس کا حکم نہ دیجیے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز واجب نہ ہو۔ اتنا کہنا تھا تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ جلال آیا، اس قدر ناگوار گزری یہ بات۔ فرمانے لگے لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ، فرمانے لگے اس دین میں بھلائی نہیں ہے جس دین کے اندر نماز نہ ہو۔ اور فرمانا اس بات پہ دیکھیے ابھی ایک طبقہ ایسا ہے پڑھنے والوں میں بھی اور سننے والوں میں بھی۔ پڑھنے والے نماز کی تحقیق کرتے ہیں، بعض پڑھنے والے نماز کو حقیر بنا کے پیش کرتے ہیں، بعض پڑھنے والے ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ نماز کی تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی یہ گفتگو باعث بن رہی ہے کہ باقاعدہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری فقط مجلس ہے، عزاداری ہے، ماتم ہے، نماز ہماری ذمہ داری نہیں ہے، روزہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل اور ایک خلا پیدا ہو رہا ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اصحاب کہف کے کتے کی باتیں کرتے ہو اور لوگوں کو بے عمل بناتے ہو اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، نماز کو فلاں کو کیا فائدہ پہنچا، کیوں نہیں کہہ سکتے کہ 19 رمضان کی صبح علی مولا کو مسجد کوفہ کے محراب میں ضرب لگی ہے اور آپ کے سر مبارک میں اتنا زخم گہرا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں امام حسن روتے ہوئے کہتے بابا گھر لے جائیں، تو امام علی فرماتے ہیں میری فکر چھوڑو، پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ جب اس منبر سے بتایا جائے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے تو یقیناً ایک بڑی تعداد کیا کرے گی، وہ نمازی بنے گی۔ کیا یہ بات اس منبر پہ بیان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی فرما رہے تھے جب بنی ثقیف قبیلے نے کہا کہ ہمیں نماز کیا ہو جانی چاہیے، معاف، اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ کہا میرے پاس ایک اللہ کا شعر ہے جسے میں حکم دوں گا، اگر تم نے نماز سے انکار کیا تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ غور فرمانا، اگر نماز کا انکار کر دیا، پوچھنے لگ گئے کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاذا ہوا، مولا علی کی طرف اشارہ کر کے وہ اللہ کا شعر یہ علی ہے۔ غور فرما رہی ہے جی؟ نہیں، جو نماز کا انکار کرے گا، رسول خدا بتا رہے ہیں بنی ثقیف کے لوگوں کو میں علی کو حکم دوں گا، وہ تمہاری گردنیں مار دے گا۔ مکتب اہل بیت میں نماز واجب ہے، مکتب اہل بیت میں نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، مکتب اہل بیت میں اس قدر نماز کی اہمیت ہے کہ میرے چھٹے امام اپنی شہادت سے کچھ لمحات پہلے فرما رہے تھے جب تک نماز کا اہتمام نہیں کرو گے، نماز کو اہمیت نہیں دو گے، تب تک ہماری شفاعت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ مذہب اہل بیت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز ضروری ہے، مذہب اہل بیت میں بہت ضروری ہے نماز۔ ہاں، جہاں اللہ کے رسول نے نماز کی اہمیت بتائی نا، وہیں اللہ کے رسول نے ایک اور بات بھی بتائی،
کہا الا من احب علیا قبل صلاته وصيامه، فرمایا لوگوں آگاہ رہنا، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ اب دونوں باتوں کو ملا کے نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کوئی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں دین تب فائدہ مند بنے گا جب اس کے اندر نماز ہوگی، اور نمازی کی نماز تب قبول ہوگی جب اس کے دل میں محبت علی کا نور موجود ہوگا۔ اللہ صلی علی محمد، توجہ فرمائے۔ ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے، نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، محبت اہل بیت کی کیا ہے، اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تبھی تو خدا فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو میرا نبی دے اسے کیا کرو، اسے لے لو۔ نماز کا حکم بھی نبی نے دیا، اور محبت اہل بیت کا حکم بھی کس نے دیا، وہ بھی نبی نے دیا۔ اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے کیا کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ بہت بڑا دین ہے، اور رسول خدا کی شہادت کا روز ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ جو دین پہنچایا نا، فرمانے لگے جو دکھ میں نے اٹھائے ہیں مجھ سے پہلے کسی اور نے یہ دکھ نہیں اٹھائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک بات اور بھی سمجھا دی، کوئی بھی آج بھی دین کے کام کے لیے نکلے نا تو مختلف لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اور عموماً جنہوں نے سب سے زیادہ سب سے بڑھ کے مدد کی ہو پھر ان کا تذکرہ بھی زبانوں پہ آ جاتا ہے۔ تبھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ جو اللہ کے دین کے لیے میں نکلا ہوں، یہ دین جو مستحکم ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، ایک طرف میرے پاس علی کی تلوار تھی، دوسری طرف خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا۔ جی پیغمبر نے بتایا۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ مسلمان اپنی محفلوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی تذکرہ کرے، انہوں نے جو اسلام کے راہ پہ مال دیا اس کا بھی تذکرہ کریں، جو امیر کائنات کی خدمات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے، مولا کائنات کے فضائل بیان ہوں تو انہیں اچھا نہیں لگتا، یعنی بیان کرنا تو دور کی بات ہے نا، کوئی اور بیان کرے تو تب بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ بھی موجود ہیں، جب بھی مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اور مولا کائنات نے دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ خود امیر کائنات نے بتا دیا۔ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے، مولا علی علیہ السلام سے پوچھ لیا، ایک جنگ میں ایک شخص نے کہا یا علی میرا ایک بھائی ہے، اگر یہاں ہوتا تو وہ آپ کو دیکھتا کہ کس طرح اللہ نے آپ کو آپ کے دشمن پر کامیابی عطا کی ہے۔ 3 جنگیں مولا نے لڑی نا پیغمبر کے بعد، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں جیسے ہی میرے پاس پڑھنے والے تشریف لا رہے ہیں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ جملے کیوں کہہ رہا ہوں، آپ جو صبح سے نکلے ہوئے گھروں سے، کبھی کسی جلوس میں کبھی کسی مجلس میں مسلسل ہو، آپ کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل خوش ہو جائے۔
اور میں کو اپنی کسی بات سے آپ کا دل نہیں خوش کر رہا، میں تو اس ہستی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کا ولی ہے، نبی کا وسیع ہے۔ جی آپ کی بھی دلجوئی ہونی چاہیے نا۔ مولا کو ایک نے کہا ہے، ایک سپاہی نے کہا یا علی میرا ایک بھائی ہے، اگر ہوتا نا ادھر آپ کو دیکھتا اور خوش ہوتا کہ اللہ نے آپ کو دشمن پر کامیابی عطا کی ہے۔ گویا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مولا اتنی بات پہ بھی اسے کوئی اجر ملے گا، اسے کوئی ثواب ملے گا۔ مولا نے کہا مجھے اتنا بتا، کیا وہ مجھے دوست رکھتا ہے؟ اب جس کے بارے میں پوچھا جاتا یہ نہیں پوچھا مولا جو آئیں گے، پوچھا وہ جو ہے اور اس جنگ میں نہیں ہے، مولا اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام تو اتنا بتا دیتے نا کہ ہاں اتنی نیت پر بھی اس سے ثواب ملے گا۔ امام نے فرمایا اب سن، فقط اس کا نہ پوچھ بلکہ وہ جو اپنے ماؤں کے رحموں میں ہے، وہ جو اپنے باپوں کی صلب میں ہے۔ فرمایا جو قیامت تک آئیں گے، جو بھی مجھ علی کو چاہتے ہوں گے، حق پر سمجھتے ہوں گے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے اس جنگ میں میرے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے۔ تو جو فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دیکھیے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان دین، بڑے بڑے اکابرین الحمدللہ مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ آپ فیس بک پہ، ٹی وی چینل پہ سنتے ہیں، لیکن چند ایسے لوگ ہیں مولا کے فضائل ہونا تو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ان کے چہرے دیکھا کرو جی، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا جی۔ اور کتنی ایسی حقیقتیں ہیں اس لیے منکر ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں بغض علی کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ جنگ نہروان ہوئی، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تھا؟ نہروانی، وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، ان کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ایک شخص نے کہا مولا یہ جو آپ کے دشمن تھے نا یہ سارے مارے گئے۔ اور فرمانا نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں۔ اب وہ بندہ اپنی جگہ کہہ رہا تھا مولا یہ دیکھو جتنے تھے تو مارے گئے۔ امام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہا مولا آپ کے دشمن مارے گئے، فرمایا ہرگز نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا سنو جو میرے دشمن ہیں کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، کچھ باپوں کی سلبوں میں ہے۔ بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کے ان دو خطبات کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک علی مولا سے محبت رکھنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور مولا علی سے بغض رکھنے والے بھی پیدا۔ اور اللہ کے نبی نے پیمانہ بھی بتا دیا، فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق۔ اے علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے وہ بغض رکھے گا۔ اور مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جو بندہ چھپانا چاہتا ہے اس کے اندر کی چغلی اس کا چہرہ اٹھاتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے کوئی آ جائے نا کال اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور صدمے سے بندہ نہ کہہ سکے تو دیکھنے والا اس کی شکل و صورت سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ خبر خیر کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ اسی طرح مولا کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں مولا علی کے فضائل پڑھے جائیں
جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا وہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا وہی منافق ہے۔ توجہ فرمائیں جی، اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں یہ دین پوری دنیا پر پھیل جائے، اور دنیا سے جانے سے پہلے میدان خم غدیر پہ اللہ کی طرف سے ایک نظام دے کے گئے، جس نظام کو کہتے ہیں نظام امامت و ولایت۔ یہ نظام کس لیے دیا؟ یہ نظام اس لیے دیا کہ اللہ شریعت بناتا ہے، نبی شریعت پہنچاتا ہے، اور نظام امامت محافظ شریعت بن کے اس شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے تھے، ہر امام معصوم نے حالات جیسے بھی رہے، جتنا خرچ کرنا پڑ گیا، جتنی قربانیاں دینی پڑ گئی، ہر امام معصوم کی یہی کوشش تھی کہ اللہ کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا چاہیے، کہ جو سوگواری کے ایام، جو ان ایام کے اندر جہاں اہل بیت کے اور معصوم ہستیوں کے فضائل پڑھنے ہیں، جہاں ان کے مسائل ہیں، وہاں اس امر کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی کس لیے تھی، یہ سارے خرچے انہوں نے کیے کس لیے تھے، ان ساری قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اللہ کا دین محفوظ رہنا چاہیے۔ ابھی پیغمبر دنیا پہ ہے، اور صورتحال کیا تھی کہ اللہ کے نبی کچھ چیزوں کو بھانپ رہے تھے۔ تبھی تو بعض علماء یہ کہتے ہیں واقعہ غدیر کے بعد سب سے زیادہ جو سفارش کی ہے وہ پیغمبر نے اپنے اہل بیت کی سفارش کی ہے۔ آیت تطہیر اتری، اللہ کے نبی آتے تھے اپنی بیٹی زہرا کے گھر کے بارے میں، اپنے اصحاب کی موجودگی میں اللہ کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر اجازت لے کے گھر میں جاتے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے وہ مناظر کہ کس طرح امام حسن اور امام حسین کو اللہ کے نبی اپنی گود میں اٹھاتے تھے، کس طرح مہر نبوت کا سوار بناتے تھے۔ آگے میرے بھائی بس چند جملے مصائب کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ کتنا عجیب تھا جب اللہ کے نبی امام حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، امام حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے۔ دونوں کے لبوں کا بوسہ ہوتا تو تعجب نہ ہوتا، دونوں شہزادوں کے گلوں کا بوسہ ہوتا تو تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ ویسے تعجب تھی بات۔ فرماتے تھے میرا حسن بیٹا تجھے زہر سے شہید کی ہے، میرا حسین تجھے خنجر سے ذبح کیا ہے۔ اے عزادارو پرسہ دیتے رہے ہو، میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دیتا ہوں، 3 شہادتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک امام حسن کی شہادت، ایک حضرت عباس کی شہادت، ایک امام حسین کی شہادت۔ حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی، بہنوں نے بھائی کے میت پہ تیر دیکھے، لیکن اتنا اطمینان تھا کسی کی جرأت نہیں کوئی ہماری چادریں لوٹ لے، اتنا اطمینان تھا کوئی ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔
لیکن جب جناب عباس کی شہادت کی خبر ملی، اگرچہ کوئی بڑا نہیں تھا لیکن زبان پہ آ گیا تھا واحد آباد، ہائے پردہ، ہائے پردہ، ہائے پردہ۔ لیکن جب تیسری شہادت ہوئی، وہ کون سی شہادت تھی؟ وہ زہرا کے لال کی شہادت تھی۔ یہ شہادت کا ہونا تھا۔ علی کی بیٹیوں نے دیکھا، وہ بدماش خیموں میں داخل ہو گئے۔ عزاداروں، وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ کسی گھر میں اگر بدماش داخل ہو جائے یا گھر کو آگ لگ جائے اور مستورات باہر نکلیں اور سروں پہ چادریں نہ ہو تو کوشش کرتی ہیں کسی دیوار کا سہارا لے لیں یا کسی درخت کے پیچھے اپنا پردہ بنا لیں، لیکن کربلا کا صحرا ایسی جگہ ہے، نہ دیواریں تھی نہ درخت تھے۔ صورتحال کیا تھا؟ ایک نبی زادی دوسری نبی زادی کے پیچھے۔ اجرکم اللہ، آپ کا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ او میرا بھائی، نمازی ہو نا، ہاتھوں میں تسبیح لے کے بیٹھتے ہو، پڑھ رہے ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں، سمیٹنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، کوئی ایسا ظلم ہوا تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا، اہل بیت کے بچے بکھر گئے، اب سنبھالنے والا کوئی مرد نہ تھا۔ امام سجاد تو بستر بیماری پہ تھے، اس وقت صورتحال کیا تھی؟ میری آقا زادیاں چل پڑی، ڈھونڈنے لگی، مگر فکر مند تھی۔ جب چل رہی تھی دیکھتی تھی یہ بچہ پڑا ہے، جب نیچے بیٹھ جاتی دیکھتی بظاہر تو کوئی زخم نہیں ہے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھتی تو بے ساختہ کہتی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر پتہ چلتا کسی بچے کے سینے پہ گھوڑے کے پاؤں۔ جب پہلی مرتبہ ہم کربلا گئے، مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں تھے، ایک عالم وہاں پر مسائل پڑھ رہا تھا۔ کہا اسی مشکل گھڑی میں میری دونوں آقا زادیاں جا رہی تھیں، سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا، پوچھ لیا، کہا یا شیخ هل رأیت الصبیہ، کہ تم نے ایک بچی کو دیکھا ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، نبی زادیوں میں عام انسان نہیں، میں اللہ کا خضر پیغمبر ہوں، سب سے تمہارا امتحان دیکھ رہا ہو، کہیں نہ جاؤ، ادھر جاؤ جہاں آپ کے بھیا کا لاشا پڑا۔ اجرکم اللہ، سارا دن ماتم کرتے رہے ہو، مجلس سنتے رہے ہو، عزاداری کرتے رہے ہو، آؤ، یہی تو میرے مولا حسین ہے کہ جن کا سر نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کٹی ہوئی رگوں سے بھی آواز آتی ہے۔ اے عزادارو، جب یہ میری آقا زادی آگے بڑھی تو کیا سنا؟ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، بابا میرے دور چھپ چکے ہیں، بابا میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، بابا ہماری چادریں لٹ چکی ہے۔ قریب جا کے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، پوچھا ہر طرف جو لاشیں بکھرے پڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہی تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، جب بدماش داخل ہوئے تھے میں روتی ہوئی آ رہی تھی، بابا بابا کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں یہیں سے تو آواز آئی، الیہ الیہ، میرا سینہ حاضر ہے، میرے سینے پہ اللہ اللہ